اور ہمارا کام بن جائے گا اور ہم آپ کو بہت ساری دعائیں دیں گے. اور ہاں مدد کر دو اس لیے نا کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ مسلمان اس لیے کہہ رہی ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہوں, میں ان کی بیٹی ہوں. اس نے سنا آپ ان کی بیٹی ہیں, آپ سیدہ ہیں؟ بولے ہاں. بولے سند, دلیل, شجرہ. بولے اب اس حال میں آئی ہوں, برے حال میں آئی ہوں, میں یہ ثابت تو نہیں کر پاؤں گی, شجرہ اور سند تو نہیں دے پاؤں گی, پر اتنا تو میری بات مان لے میرے بھائی, میرے مسلمان بھائی, میرے مومن بھائی, میں واقعی سیدہ ہوں, پر ثابت نہیں کر پاؤں گی, سند نہیں دے پاؤں گی, تم کو مدد کرنا ہے کر دو. بولے نہیں, بہت آتے ہیں ایسے سید بن کے آتے ہیں, بہت سارے ایسے آتے, چلو بہت تمہارے جیسے ہیں, نکلو یہاں سے. چلی گئی وہ مایوس ہو کر, پھر بیٹھی رہی. پھر کسی نے پوچھا اور کوئی یہاں کوئی ہے صاحب استطاعت, صاحب مال آدمی؟ بولے سامنے ہے, مجوسی ہے وہ, مسلمان تو نہیں مگر مجوسی ہے, یعنی آتش پرست. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہودی تھا, خیر جو بھی ہو, یہودی ہو یا مجوسی ہو, خیر ان کے وہاں پہنچی. کسی نے پتا وہاں چلے, شاید وہ کیا ہماری مدد کرے گا, میں ٹھہری مسلمان, شاید میری مدد نہ کرے. بولے چاہیے بڑا سخی ہو, شاید کچھ کام بن جائے. گئی آپ, یہی بات دہرایا, اپنے معاملات پیش کیے, اور میں بہت پریشان ہوں, میری مدد کیجیے. اور بات سے بات نکلی کہ سنیے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جو نبی ہیں, میں ان کے ونش سے ہوں, میں ان کی بیٹی ہوں, آپ میری مدد کر دیجئے, میں آپ کے حق میں دعا کروں گی, اور اپنے نانا سے اپنے نانا تک آپ کی بات پہنچاؤں گی انشاءاللہ. تو وہ اتنا ہی سننا تھا کہ میں رک گیا. ابھی تک تو بڑی فارملٹی کے ساتھ سن رہا تھا, جیسے ہی سنا کہ نبی کے ونشج مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہے, ترنت سٹک, بولے یہیں ٹھہر جاؤ بیوی, بیوی یہیں ٹھہر جاؤ. اپنی وائف سے کہتا ہے سنو پورا گھر صاف کرو. پورا گھر سنو. بولے کیا؟ بولے مسلمانوں کی نبی کی بیٹی آئی ہے, اور میں نے پڑھا ہے ان کے نبی کے بارے میں, بڑی عالی شان تھے, باوقار تھے, خوش اخلاق تھے, امن پسند تھے, شانتی پریہ تھے, شانتی دودت تھے, ایشور کے دودت تھے. ان کے بارے میں ان سے بڑا متاثر ہوں. ارے میں تو دھن ہو گیا جن کے بارے میں پڑھتا تھا ان کی بیٹی دروازے پہ. سبحان اللہ. ان کی بیٹی رکو پورا گھر دھلو پہلے, اور ہاں نیا بستر لگاؤ, اور سنو نئے برتن نکالو کھانا. یہ لوگ بہت پاک گھر کے ہیں. سبحان اللہ. یہ پاک نبی کے بیٹے ہیں. میں نے پڑھا ہے, صرف پڑھ لیا تو یہ حال ہے. واہ واہ. صرف پڑھ لیا تو یہ حال ہے کہ اتنی ساری چیزیں روشن ہو گئی اس کے آگے, کہ وہ بھائی یہ عام لوگ نہیں ہے. میری اہلیہ عام لوگ نہیں, آنے دو. اور سنیے بی بی آپ یہاں رہیے, اور مدد کی کیا بات کر رہی, سب آپ کا ہے, بالکل سب آپ کا. آپ رہیے, رات ہو گئی, کل جائیے گا. اور زیادہ راہ بھی رکھ لیا, کچھ زیادہ راہ بھی رکھ لیا, یہ بھی لے کے جائیے گا ساتھ بچوں کے لیے آرام سے, اور میرے لیے دعا کیجیے گا. اب بات گئی, رات گئی, بات گئی. ہوا کیا, سو گئے. سب سوئے ہوں گے نا, وہ بھی سویا ہوگا جو سند مانگ رہا تھا, اور یہ بھی سویا, دونوں سوئے. سند مانگنے والے نے خواب دیکھا قیامت برپا ہے, میدان محشر سجا ہوا ہے, جنتی کو جنت میں ڈالا جا رہا ہے, جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے, اور میں بھی جنت کی طرف جا رہا ہوں. مسلمان ہونے کے ناطے بڑے وہم میں تھا, جنت کی طرف جا رہا ہوں. جیسے ہی جاتے رہے دیکھا رسول پاک کھڑے ہیں. وہ کھڑا ہے جو جہنمیوں کو جنتی بناتا ہے, وہ کھڑا, اس نے روک دیا. بولے رکو, کہاں جا رہے ہو؟ بولے یا رسول اللہ جنت میں جا رہا ہوں. کیوں, کون ہو تم؟ بولے مسلمان ہو, مومن. بولے تم مسلمان ہو, مومن ہو, ایمان والے ہو؟ یا رسول اللہ ہاں. سند لاؤ, سند لاؤ, دلیل دو. بولے یا رسول اللہ دلیل کیا؟ تو وہ بھی یہاں پر میدان محشر میں کیا دلیل؟ بس یہی ہے کہ میں ایمان والا ہوں. بولے نہیں, بھول گیا وہ دن تیرے دروازے پر رب کی رحمت نے فیصلہ کیا تھا, میری بیٹی کو بھیجا تھا. رب کے کرم نے میری بیٹی کو تیرے دروازے پہ بھیجا. جب اس نے کہا کہ میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں, تو سند وغیرہ دو, آج تو اپنے ایمان کی سند دے. وہیں پہ
تھر تھر کانپنے لگا، یہ کیا ہو گیا، ہائے غلطی ہو گئی، پسینہ پسینہ اٹھ کے بیٹھ گیا. یہ میں نے کس سے سند مانگ لی، سند مانگی ان سے، اور سب کو سند دینے والا مجھ سے سند پوچھ رہا ہے. سب کو سند دینے والا میری سند مجھ سے مانگ رہا ہے، سند دے. میری بیٹی کے ساتھ جو سلوک کیا ایمان والا کہتا ہے، خود کو ایمان والا کہتا ہے. میرے گھر والوں سے ایسا سلوک کہ وہ گئی بھوکی پیاسی مجبور پردے والی عورت، مجبوری نے اس کو باہر نکالا، تو اس سے پوچھتا ہے ثبوت دے. ختم تیرا کام، جائے نکل یہاں سے. جیسے ہی وہ پسینے پسینے اٹھ کے بیٹھا، دیکھا ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا، اب انتظار کر رہا ہے جلدی سے صبح ہو جائے، جلدی فجر. اب یہ فجر دنیا کی سب سے لمبی فجر لگ رہی ہے اس کو، کٹی نہیں رہی ہے. جیسے ہی سوچا صبح ہوگی میں اس بیوی کو ڈھونڈوں گا، اس کے قدموں میں جا کے لگ جاؤں گا، اس سے معافی مانگوں گا، معاف کر دے، میرے اس عمل سے میرے نانا ناراض. سید کو یہاں ناراض کرو گے، بھگتو گے، بھگتو گے. اب ڈھونڈ رہا ہے. صبح ہوئی، جیسے ہی کرن پھوٹی صبح ہوئی، دوڑنے لگا، پوچھنے لگا بھائی کل جو بی بی آئی تھی کہاں ہے؟ میرے بھائی کسی نے دیکھا کل جو بی بی آئی تھی کہاں ہے؟ بولا کسی نے کہا مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا. ایک نے کہا ہاں وہ کل جو تیرے دروازے آئی تھی وہ تو سامنے جو مجوسی کا مکان ہے اس کے وہاں گئے ہیں. بولا ارے وہاں کہاں چلے گی مجوسی کے وہاں، میں جاتا ہوں ان کو لے کے آتا ہوں. اب وہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، بولا دروازہ کھولا. بولے تمہارے وہاں کوئی خاتون نہیں ہے؟ ہاں. بولے آئیں گے. بولے ان کو مجھے دے دو، میرے حوالے کر دو. بولے کل آیا ہوتا، کل آیا ہوتا تو شاید بن جاتی. اب تو سودا ہو گیا، اب تو سودا ہو گیا. بولے کیا مطلب؟ تم کیا کرو گے ان کا؟ وہ تو تمہارے دھرم کی بھی نہیں ہے، وہ تو ہمارے نبی کی بیٹی ہے، ہمارا ان سے عقیدت کا معاملہ ہے، تمہارا کیا لینا دینا؟ تم دے دو میرے بھائی، تم دے دو نا، میں تمہارا ہاتھ جوڑتا ہوں، پیر پکڑتا ہوں، دے دو. بولے نا، پھر بولا نا میں نے کل آئے ہوتے، اب نہیں. بولے ایسا کیوں؟ کیا وہ؟ بولے سودا ہو گیا، کل صرف تو نے خواب نہیں دیکھا، واہ سبحان اللہ. میں نے بھی خواب دیکھا، اور جہاں تک تو نے دیکھا اس کے آگے سن. واہ میرے نبی نے، تیرے نبی نے خواب میں آ کر مجھے اس عمل کی وجہ سے، ان کی بیٹی کو شرم دینے کی وجہ سے، ان کی بیٹی کی تعظیم کی وجہ سے، ان کی بیٹی کی تکریم کی وجہ سے اپنی زبان مبارک سے مجھ گنہگار کو کلمہ پڑھایا. واہ سبحان اللہ. کل آیا ہوتا، اب تو سودا ہو گیا. تو نتیجہ نکل کے یہ آیا، اگر کوئی مسلمان آل رسول کی تعظیم نہ کرے تو وہ جنت نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی غیر مسلم صرف تعظیم کر لے اسے جہنم میں ڈالا نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن غوث الورا، عظمت اہل بیت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شہزادہ غازی اللہ، اشرفی دولہ. سبحان اللہ. بہت اچھا. انکار تعظیم آل رسول نے اسے جنتی نہ ہونے دیا، اور اقرار تعظیم آل رسول میں اسے جہنمی نہیں ہونے دیا. بولے تم کو جو اس نے کہا تم کو تمہارے باپ داداؤں نے کلمہ پڑھایا ہوگا نا، مجھے تمہارے نبی نے پڑھایا. کل آیا ہوتا اب سودا ہو گیا، اب تو سودا ہو گیا. اس یقین کے ساتھ میں آپ لوگوں سے ہوتا ہوں، جتنی باتیں کہیں دل میں نقش ہو جائے، اللہ اسے آپ کے دلوں میں راسخ فرمائے. آمین. آپ کے اخلاق میں بالادگی عطا فرمائے، آپ کو پر امن مسلمان، شانتی پری مسلمان، اور یہ پیغام آپ کے اندر ہو، آپ کی زبان سے بھی یہ پیغام جاری ہو. سکون سے رہو، سکون سے رہنے دو، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو، اہل بیت کے راستے پہ چلو، صحابہ کرام کا طریقہ اختیار کرو، اولیاء اللہ کی تعلیمات پر چلو. باقی جو سکھاتے ہیں وہ نہیں ہو جانے دو، جو سکھا چکے ہیں ان سے سیکھنا ہے، جو بتا چکے ہیں ان کو سننا ہے، جو سمجھا چکے ہیں ان کو سمجھنا ہے. بس ہم ولیوں کے پتھ پر درشت راستے پر رہیں گے، ہم اہل بیت کے راستے پر ہیں، ہم رسول کے راستے پہ رہیں گے، ہم خدا کی راستے پہ انشاءاللہ رہیں گے. اللہ ہمیں سمجھنے زیادہ
عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.